الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك. وقال في موضع آخر: ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سلام اس پری کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پری کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پری کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پری کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پری کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پری کے سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے. معزز سامعین، آج کی اس مبارک انجمن میں میری تقریر کا عنوان سیرت ختم الرسول ہے. دنیا میں کوئی شخص پیغمبر کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں جتنی مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسول کی سیرت بیان کروں گی، میں ختم الرسول کے معجزات ذکر کروں گی، میں ختم الرسول کے کمالات کا احاطہ کروں گی، میں جتنی مرضی کہوں گی، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسول کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسول کی جتنی رفعت و بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور نہ اردو عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد کیا گیا جس میں ختم الرسول کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو. کمالات سارے پیچھے رہ گئے، معنی سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا. اسی کو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا. لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو آنے کے لیے ہی آیا. وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا. یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں اسی کے ضمن میں آپ سے گفتگو کروں. ایک یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، کوئی مفسر، کوئی شیخ الحدیث نبی کی شان بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ خدا عرش پر خود نبی کی شان بیان کرے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں آج آپ کو پیغمبر کی وہ شان سناؤں جو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بیان کی ہے، اس لیے کہ خدا سے بہتر کوئی نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا. معزز سامعین، یوں تو دنیا میں انبیاء اکرام بہت آئے، لیکن جو بھی آیا ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت شیس علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. لیکن قربان چاہیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا. دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا سے جانے کا وقت آیا. اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹے، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا. بیٹا کہتا ہے اب تو محمد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا سن لے، بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا. اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات نہ بنتی، بیٹا کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سب کچھ محمد مصطفیٰ کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہے. یہی تو معنی ہے وہ رفعنا لک ذکرک. پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اور صرف تیرے ذکر کو اونچا نہیں کیا بلکہ جو بھی تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا. تو پہلے سے ہی اونچا تھا، لیکن جو بھی تیرے ساتھ تھا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا. دیکھیں، ابو بکر پہلے صرف ابو
جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو صدیق اکبر بن گیا. عثمان پہلے صرف عثمان تھا, جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو سخاوت کا بادشاہ اور ذوالنورین بن گیا. علی پہلے صرف علی تھا, کچھ حیثیت نہ تھی, جب میرے پیغمبر کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی تو فاتح خیبر بن گیا. عمر پہلے صرف قاتل تھا, جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو قاتل سے عادل بن گیا. بلال پہلے حبشے کا صرف ایک غلام تھا, جب میرے پیغمبر کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی ایسا اونچا ہوا کہ جنت مکہ کی گلیوں میں ہے اور اس کے پاؤں کی گھڑگھڑاہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے. یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. معزز سامعین, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا, اماں نبی کی شان بیان کرو. اماں نے کہا کہ قرآن نہیں پڑھتے. لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں. فرمایا قرآن کھولو, قرآن کے ہر صفحے پر میرے پیغمبر کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے. تو میں اسے قرآن سے پوچھنا چاہتی ہوں, قرآن اپنے پیغمبر کا تعارف کرا. تو قرآن کہتا ہے الم نجدک یتیما فآویٰ. قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمت سے شروع کرتا ہے. میری بہنوں, قرآن کے ہر لفظ پر میرے آقا کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے. اس لیے کہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے وضحا کہا, جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللین کہا, جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا, جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا, جب میرے نبی کے جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المؤمنون کہا. لیکن جب میرے نبی کی خود کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میری بہنوں, میرے نبی کا اللہ تعالیٰ نے ایسا ذکر اونچا کیا کہ کفار مکہ پیغمبر کی اولاد کی وفات کے وقت خوشیاں منا رہے ہیں. میری بہنوں, اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی. پہلا بیٹا قاسم عطا فرمایا, دوسرا بیٹا طاہر طیب عطا فرمایا, تیسرا بیٹا ابراہیم عطا فرمایا. قاسم فوت ہو گئے, طاہر طیب بھی فوت ہو گئے. تیسرا بیٹا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم عطا فرمایا. جب ابراہیم چلنے پھرنے لگا اور پیغمبر کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو ابراہیم بھی بیمار ہو گیا. جب ابراہیم بیمار ہو گیا تو مکہ کے سرداروں نے, مکہ کے مشرکوں نے دار الندوہ میں میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ دیکھو اس محمد کا دین نعوذ باللہ مٹ جائے گا, اس کی شریعت باقی نہیں رہے گی. تیسرا بیٹا ابراہیم پیغمبر کی جھولی میں ہے اور بیمار ہے. پیغمبر نے بیٹے ابراہیم کی طرف دیکھا, ابراہیم تڑپ رہا ہے. حضور نے روتے ہوئے فرمایا ابراہیم ہم تیری جدائی میں بڑے پریشان ہیں. واہ میرے اللہ, ابو جہل جو پیغمبر کا دشمن, اس کو بڑی اولاد دے دی, عتبہ کو بڑی اولاد دے دی, شیبہ کو بڑی اولاد دے دی, اور یہ ساری کائنات کا پیغمبر, ساری انسانیت کا پیغمبر, اس کو 4 صاحبزادے اور 3 صاحبزادے دے دیے. پہلا اٹھا لیا, دوسرا اٹھا لیا اور تیسرا بھی اول اٹھا لیا. میری بہنوں, جب تیسرے بیٹے کی وفات کی خبر مکے میں آئی, پیغمبر رو رہے ہیں, صحابہ پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. ابو جہل اپنے گھر میں خوش ہو رہا ہے اور خوش ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو اس محمد کا تیسرا بیٹا بھی چلا گیا, دیکھو اس محمد کا نام نہیں رہے گا, دیکھو اس کی شریعت نہیں رہے گی, دیکھو اس کا دین نہیں رہے گا. میری بہنوں, پیغمبر پریشان ہے, اور جب پیغمبر پریشان ہے, میں قربان جاؤں اس پیغمبر کی عظمت پر, جو اس پر پریشان ہوتا ہے تو خدا فرش پر اس کو, جو فرش پر پریشان رہتا ہے تو خدا عرش پر اس کو تسلی دیتا ہے. میری بہنوں, جس کو 8 بیٹوں اور کئی بیٹے پر ناز تھا وہ ابو جہل خود تو مٹ گیا, لیکن آج بھی محمد کا دین, محمد کا ذکر, محمد کا نام موجود ہے اور موجود رہے گا انشاءاللہ. میں اپنی تقریر کو اس شاعر کے ساتھ یہیں پر ختم کرنا چاہتی ہوں. خیر البشر جہاں میں نہ آیا رسول سا, کہ خیر البشر جہاں میں نہ آیا رسول سا, رتبہ کسی نبی نے نہ پایا رسول سا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام کی ہمیں, کہ تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام کی ہمیں, صادق امین کوئی نہ آیا رسول سا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.